افطار پارٹی میں 21 ممبرز آپ کو چھوڑ کے جا چکے تھے، تو اگر ایم کیو ایم آپ کا ساتھ دیتی بھی تو آپ کے تو اپنے 20-21 لوگ موجود نہیں تھے، تو مجھے یا ایم کیو ایم کو کتنی رکعت کا ثواب تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی رہتی؟ اور کیوں کھڑی رہتی؟ 3.5 سال آپ نے اس شہر کے لیے کیا کیا؟ ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں، پی ایم صاحب سے میٹنگز ہوئی ہیں، ان کی ٹیم سے میٹنگز ہوئی ہیں. ہم نے ریپیٹڈلی ہم آپ کو یاد دلاتے تھے کہ آپ نے ایگریمنٹ یہ کیا ہے، یہ نکات ہیں، اس میں سے کوئی نکات پورا نہیں ہو رہا. ہمیں آپ ہر میٹنگ میں آگے کا ٹائم دیتے تھے. ہم نے پی ایم صاحب سے 3 دفعہ تو میں نے خود پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا وہ فلفل نہیں ہو رہا ہے. ہمارے مسائل ویسے کے ویسے ہیں، چاہے وہ ہماری جماعت کے مسائل ہوں، چاہے کراچی کے لوگوں کے مسائل ہوں. آپ نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، مگر پھر بھی ان دا لارجر انٹرسٹ، جمہوریت کی خاطر ہم نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم نے اس وقت سوچنا شروع کیا جب آپ کے اپنے 20-21 لوگ آپ کو چھوڑ چکے تھے. ہم نے بھی فیصلہ کرنا تھا. ہم سیاسی جماعت ہیں، ایک ہمیں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور اس وجہ سے ووٹ ڈالتے ہیں کہ مسائل حل کریں گے ہم، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو. ہم وہاں جا کے کراچی کے، سندھ کے شہری علاقوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ظاہر ہے ہم کو فیصلہ کرنا تھا. دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں، جو یہ ایک کاغذ کو بیچ رہے ہیں، ایک سازشی معاملے کو یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کاغذ دکھا کے. اگر ایسی سازش تھی تو جمیل بھائی، ہم کولیشن پارٹنر تھے پی ٹی آئی کے، سب سے بڑے پارٹنر تھے، سب سے زیادہ سیٹیں ہماری تھیں، ہم نے سپورٹ کیا ہوا تھا. آپ ہم سے تو آ کے بات کرتے کہ سازش ہو رہی ہے، غداری ہو رہی ہے ملک کے ساتھ، امریکہ میری حکومت گرانا چاہتا ہے، حالانکہ استعفیٰ تو آپ نے خود دیا، امریکہ نے تو نہیں لیا استعفیٰ. آپ ہم سے تو شیئر کرتے. 8 مارچ کو نو کانفیڈنس موو ہوتا ہے اور 9 مارچ کو پرائم منسٹر صاحب حیدرآباد میں تھے. ہم سے کوئی ذکر نہیں کیا سازش کا، کوئی خط کا ذکر نہیں ہوا ہے. اس کے بعد ہم اسلام آباد جاتے ہیں. اسلام آباد میں ان کی پوری ٹیمیں رات بھر پارلیمنٹ لاجز کے چکر لگا رہی ہوتی تھی ہمارے حوالے سے کہ کسی طرح ملاقات ہو جائے. ہم ملتے تھے، ہمارے دوست تھے. ان میٹنگز میں بھی کسی نے اس خط کا ذکر نہیں کیا، کسی نے سازش کا ذکر نہیں کیا. تو ہم کیسے مان لیں؟ آپ ثابت کر دو کہ یہ سازش ہوئی ہے آپ کے خلاف، تو ہو سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. مگر ایسی بات سامنے آ نہیں رہی. آپ کے پاس پورا وقت تھا اس سازش کو عوام کے سامنے لانے. آپ نہیں لا سکے، آپ ثابت نہیں کر سکے، آپ ہمیں کنونس نہیں کر سکے. ہم بہت بڑا فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے بہت بڑا فیصلہ کیا تھا آپ کو ساتھ دے کے آپ کا، جبکہ آپ نے 14 سیٹیں ہماری چھینی ہوئی تھی، چوری کی ہوئی تھی. اس کے باوجود ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے. آج جب آپ نے ایک بیانیہ، جھوٹا بیانیہ بنا لیا کہ سازش ہو رہی ہے میرے خلاف، ارے آپ ایک طرف تو انصاف کی بات کرتے ہو، آپ خود سوچو ذرا. عمران خان صاحب، آپ جب اقتدار میں آئے تو ہماری 14 سیٹیں چوری کرنے کے بعد آئے تھے. صادق اور امین تو یہاں فارغ ہو جاتا ہے. پورا پاکستان جانتا ہے، کراچی کا بچہ جانتا ہے کہ آپ نے ہماری سیٹیں چوری کی تھیں. تو آپ اقتدار میں آئے اس وقت، اس کے باوجود ہم چپ رہے. ہم نے بولا کوئی بات نہیں، چلیں آگے چلتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے چلتے ہیں. اب جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا اور ہمیں ایک فیصلہ کرنا تھا، ظاہر ہے ہم نے اپنے لوگوں کو جواب بھی دینا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ 3.5 سال جو آپ کا بیگیج ہے وہ ہم نے بھی اٹھایا. لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے تھے کہ آپ حکومت کے ساتھ کیوں ہیں، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے. مگر ہم ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر ساتھ چلتے گئے. اب ایک اپرچونٹی ایسی ملی، ایسی چیز سامنے آئی کہ اپوزیشن جو ہے وہ تیزی سے آپ کو ہٹانے کی بات کر رہی تھی. نو کانفیڈنس موو ہو چکا تھا اور ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. یہ جمہوری قدم تھا اپوزیشن کا، یہ کوئی آئین کے خلاف بات نہیں ہے.
اگر آئین کے خلاف بات کی ہے تو وہ آپ نے کی، آپ کے اسپیکرز نے کی ہے، آپ کے ڈپٹی اسپیکرز نے کی ہے، آپ کے پریزیڈنٹ نے کی ہے آئین کے خلاف بات. ہم نے تو جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے، آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں، اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے فیصلے کیے ہیں. آپ نے 3.5 سال کراچی کو کچھ نہیں دیا، آپ ایک رات سوئے نہیں ہو کراچی میں. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے اپوزیشن کی طرف توجہ دی تو ایسے ہی نہیں دی. ہم پیشاورانہ سیاست نہیں کرتے، ہمارا پیشہ نہیں رہا ہے یہ. ہمارے خاندانوں میں بھی کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھا. ہم تو سارے نوکری پیشہ لوگ تھے جو ایم کیو ایم میں شامل ہوئے. آج بھی اگر پارلیمنٹ میں مڈل کلاس کی آواز ہے تو وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہے، لوور مڈل کلاس کی آواز ہے تو وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہے. آج اگر آپ پروونشل اسمبلی دیکھ لیں، نیشنل اسمبلی دیکھ لیں، نمائندگی مڈل کلاس کی ایم کیو ایم کر رہی ہے. تو ہم نے جب اپوزیشن سے بات چیت شروع کی تو اپنے مسائل سامنے رکھے، اپنے پرسنل مسائل نہیں رکھے، لوگوں کے مسائل رکھے ہم نے سامنے، اور عوام کے سامنے فیصلے کیے. بند کمروں میں نہیں کیے، میڈیا کے سامنے رکھا سب کچھ. جو مسئلے آپ نے حل نہیں کیے پی ٹی آئی نے، ہم نے اپوزیشن کے سامنے رکھے، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، پی ایم ایل این بھی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے. ہم نے ان کو کاغذ پہ لکھ کے دیے کراچی کے مسائل، حیدرآباد کے مسائل، میر پور خاص سکھر کے مسائل، کہ 14 سال کو تو چھوڑیں، 3 سال پی ایم ایل این نے حکومت کی، مسئلے حل نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی نے 3 دفعہ حکومت کی، مسئلے حل نہیں ہوئے. ہم نے سنسیئرلی پیپلز پارٹی سے بات کی کہ ہم آپ کے خلاف احتجاج کرتے رہے ہیں، سی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا ہم نے، ہمارا ساتھی شہید ہوا ہے اس احتجاج میں، ہماری باجیوں کو ڈنڈے مارے گئے ہیں، ہمارے ایک ساتھی کی آنکھ ضائع ہوئی ہے. ہم پاگل تھوڑی ہیں جو آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جینوئن ریزنز ہیں. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں کراچی کے، لوگ مشکل میں ہیں. مگر اس وقت آپ نے نہیں سنی. آج جب سر پہ آن پڑی تو ایم کیو ایم کی بات سنی گئی، پی ایم ایل این نے بھی سنی، پیپلز پارٹی نے بھی سنی، مولانا صاحب کو بھی ساتھ بٹھایا اور بتایا کہ یہ مسئلے ہیں، یہ جینوئن مسئلے ہیں. انہوں نے ساری نیشنل گورنمنٹ، جتنے لیڈرشپ ہے پاکستان کی، سب نے ایکسپٹ کیا کہ یہ ایم کیو ایم کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ جینوئن ڈیمانڈز ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے. یہ نیشنل لیڈرشپ آن نیشنل میڈیا اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکی ہے کہ جو مسئلے ایم کیو ایم نے پیش کیے ہیں وہ جینوئن ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے. صرف اتنا ہی نہیں، ایگریمنٹ پہ ہم نے میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے ان کے سگنیچرز کرائے ہیں، ان کے دستخط موجود ہیں، چاہے وہ کراچی سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں، سندھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں، یا اسلام آباد پارلیمنٹ سے پرٹین کرتے ہوں، قانون سازی جس میں ریکوائرڈ ہو. ہم نے وہ مسئلے جو آنے والی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کے لیے بھی ہم نے پوائنٹس رکھے ہیں کہ ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے. کراچی کی بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جب تک آئینی پروٹیکشن نہیں دی جائے گی مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم نے ایگری کرایا ہے پی ایم ایل این کو کہ وہ آئینی امینڈمنٹ لے کے آئیں گے جب ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی. اور کراچی کا یہ جو دیرینہ مسئلہ ہے آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن اور اس کو آئینی پروٹیکشن، انشاءاللہ ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے اس فیصلے کے بعد، چاہے وہ ایشوز سندھ گورنمنٹ سے پرٹین کرتے ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ سے. اللہ کا شکر ہے ہم نے بند کمروں میں کوئی فیصلے نہیں کیے، اپنے انڈیویجول فائدے کے لیے کوئی فیصلے نہیں کیے، عوام کے مسائل کو سامنے رکھ کے سارے فیصلے کیے ہیں. یہ میں یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنا ذہن بالکل کلیئر رکھیں. جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی غداری کر لی ہے، مہاجر ووٹ بیچ دیا ہے، ہم نے مہاجروں کے لیے
یہ ایگریمنٹ کیے ہیں. ہم نے ان لوگوں کے لیے ایگریمنٹ کیے جو اس سندھ میں بستے ہیں, ہر زبان بولنے والوں کے لیے ایگریمنٹ کیے ہیں, چاہے وہ پنجابی ہو, پٹھان ہو, بلوچ ہو, جو یہاں کام کر رہا ہے, جو یہاں رہتا ہے, اس کے پانی کے مسائل کے لیے بات کی ہے. ہم نے سڑکوں کی, ٹرانسپورٹ کے لیے بات کی ہے, ہم نے سیوریج کے لیے بات کی ہے, ہم نے ڈسپوزل آف گاربیج کے لیے بات کی ہے, ہم نے پولیس سسٹم کے لیے بات کی ہے, ہم نے متروکہ جو ایویکیوڈ لینڈ ہے اس کے لیے بات کی ہے.